اللہ پاک نے رمضان المبارک کا پاک اور بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما کے ہم پہ بہت احسان کیا ہے۔ ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہ اللہ کے حضور بخشوا سکیں اور عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک کا ماشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چونکہ روزے کا دورانیہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اس لیے اس دوران بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حکم روزہ دار کو معلوم نہیں ہوتا۔ آج ہم روزے سے متعلق چند اہم احکام و مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، آپ کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آسما سرور، موٹیویشنل ٹیچر، and you are watching your own channel with the name is Explore and Motivate Your Talent۔ اس چینل کا مین مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور زندگی کے بہت سارے شعبوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں اچھی باتیں ہی آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اہم احکام و مسائل۔ ویری ویلکم۔ ہر عاقل، بالغ، صحت مند مسلمان پر ہاں وہ مرد ہو یا عورت روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا عمر رسیدہ ہو چکا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت ہی نہ بچی ہو تو اس پر اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو لیکن اس کی بیماری قابل علاج ہو تو اسے فدیہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر روزے رکھنا ہی فرض ہے۔ معمولی سر درد، ہلکا پھلکا بخار یا نزلہ زکام روزہ چھوڑنے کے لیے قابل قبول عذر نہیں ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑ دیا تو اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہوگی، فدیہ ادا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے درمیان اختیار ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لے تو افضل ہے اور اگر سفر کی مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں قضا کر لے، فدیہ ادا کرنا کافی نہ ہوگا۔ جو عورت ماں بننے والی ہو یا گود کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اسے روزہ رکھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ فی الحال روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے، اور اگر اس کے لیے اس حال میں روزہ رکھنا ممکن ہو تو روزہ رکھ لینا زیادہ افضل ہے۔ گرمی کی شدت سے گھبرا کر روزہ چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھے تھے، جبکہ اس زمانے میں پنکھوں، کولر یا اے سی کا تصور بھی نہیں تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے روزے کی حالت میں سر پر گیلا تولیہ رکھنے یا ٹھنڈے پانی سے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک کرنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں غلطی سے کچھ کھا پی لینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کے کچھ کھا پی لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا اور بال کاٹنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل اور خوشبو لگانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لے جبکہ اسے یاد بھی ہو کہ وہ روزے سے ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر کفارہ لازم ہو گیا۔ جب تک وہ یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہ ہوگی۔ اس کا کفارہ یہ ہے
کہ یا تو وہ کوئی غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ آج کل غلام نہیں ہیں اس لیے اس کے بدلے کے طور پہ وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے، ورنہ دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ اس قدر بیمار یا عمر رسیدہ ہو کہ اس کے لیے 2 ماہ کے روزے رکھنا ناممکن ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں خود بخود کیل آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ضرورت کے وقت جائز ہے۔ روزے کی حالت میں کسی مریض کو خون دینا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنے کی برائی عام حالات سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فوت شدہ والدین یا دیگر متعلقین کے ذمے روزے باقی ہوں تو ان کی طرف سے قضا روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا جو 2.25 سیر گندم یا اس کے برابر قیمت ہے۔ ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہی ہے، زیادہ نہیں۔ قضا روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یہ روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، توڑ کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جو عورت ماہانہ ایام کی حالت میں ہو اس پر اتنے دنوں کی قضا روزے رکھنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت اس پاک اور بابرکت ماہ رمضان کی بدولت ہماری تمام گناہ معاف فرمائے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔